السلام علیکم ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ جی، آج کا موضوع بس زندگی کا سفر ہے۔ ہم زندگی کے سفر میں آگے چلتے جاتے ہیں، اپنی پیدائش سے لے کے موت تک بہت سے مراحل سے گزرتے ہیں۔ بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا اور بہت سے کیفیات سے گزرتے ہیں۔ اگر میں بات کروں تو ہم ہر عمر میں ہمارے زندگی کے سوچ، نظریات، ہمارے خواب، ہماری خواہشات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سڑک جو کینال روڈ کہلاتی ہے، نہر کی سڑک جو لاہور شہر کو درمیان میں سے کاٹتی ہے، اس کے بالکل ایک سائڈ پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہمارا گھر تھا، پرانا گھر، جس میں میرا اسکول کی لائف سے لے کے بہت بڑی عمر تک، کچھ پچھلے سال تک وہاں وقت گزرا۔ اصل عمر ساری وہیں گزر گئی، جس میں بہت سے خواب دیکھے، بہت سی خواہشیں دیکھی۔ اسی سڑک پہ، جب یہ اتنی چوڑی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ لاہور شہر کی بہت خوبصورت ترین سڑک اور ہے، بلکہ پورے پاکستان میں شاید اس جیسی اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ دو رویہ تھی اور اس کے کناروں پہ جو باغ تھے، جامن کے، آم کے، انار کے، امرود کے اور بہت سے اور پھول اور پھلدار پودے، جن کی جو گرین بیلٹس تھیں۔ یہ راجہ مارکیٹ جو کہ میرے بچپن سے لے کے اب تک ہمارے لیے بہت اہم تھی، اس میں ہم ساری دنیا جہان کی شاپنگ کرنی، روٹین کے سودا، سیلف اور کے تمام دوائیاں، ہر طرح کی چیزیں کرنا، یہیں سے ساری خریداری ہوتی تھی۔ یہ گھر ہمارا پرانا گھر، بظاہر اس کی دیواریں آج بھی شاید رنگ و روغن اترے ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں شاید آپ کو لگیں کہ یہ کیا گھر ہے جس کے بارے میں ابھی بھی یہ خواب میں مبتلا ہے، لیکن جو یہ پارک، یہ ہمارے گھر کے ساتھ کارنر کا گھر تھا اور ساتھ پارک، اور ہمارے گھر میں جو میرے مرحوم والد نے جو درخت لگائے تھے، آم، جامن وغیرہ پھلدار پودے اور پارک کے درخت آپس میں جڑ کے یہ پوری چھوٹی سی سڑک جو ہے یہ بالکل چھاؤں دیتی تھی، اور گرمیوں میں انسانوں کے علاوہ اور بہت سی مخلوق کے لیے عافیت کا باعث تھی۔ یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ بے شک کچی یہ اینٹوں کی دیوار تھی، رنگ و روغن بھی خراب ہوا، لیکن یہ پارک جو تھا یہ کبھی بڑا حسین ہوا کرتا تھا۔ پھلواریاں ہوتی تھیں، ہم یہاں کھیلتے تھے، واک کرتے تھے، بینچز تھے، بیٹھتے تھے، اور بہت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول کالج کے زمانے میں بہت سے خواب بنتے تھے، بہت سے خیال تھے۔ مجھے بھی ڈاکٹر بننا تھا، لیکن میرٹ پہ نہیں آیا، تو اس کے بعد زندگی ڈگمگا گئی۔ سائنس سبجیکٹس کے چھوڑ کے بزنس ایڈمنسٹریشنز اور لٹریچر، فلسفی، جو پہلے ہی بہت، سائیکالوجی جو بہت انٹرسٹ جن میں تھا مجھے، اس کی طرف گامزن ہوئے۔ لیکن اہم بات یہ کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، ہر انسان اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جاتا ہے، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں اور وہ جگہیں بھی رہ جاتی ہیں، وہ گھر بھی رہ جاتے ہیں، عمارات رہ جاتی ہیں، جیسے مغلوں کی بنائی شاندار عمارات ابھی بھی موجود ہیں، وہ گلیاں بازار رہ جائیں گے، ان کی شکل و صورت بدل جائے گی۔ ایک وقت تھا میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ اہم ہوتے ہیں، چیزیں اور جگہیں اہم نہیں ہوتی، لیکن پچھلے 7-8 ماہ میں جب سے اپنا یہ گھر چھوڑا، یہ آبائی گھر یقیناً سے کہیں گے، کیونکہ اصل عمر جہاں گزری ہو میرے لیے تو وہی آبائی گھر۔ یہ آم کے درخت، ان پہ بور کا موسم، پھر اس کے بعد ان پہ جب آم پکتے تھے، کینوؤں کا درخت تھے، اور جامن اور لیموں اور انجیر، بے شمار اور پودے، اس کے علاوہ آرائشی پودے بہت تھے، درخت تھے۔ تو یہ دیواریں، یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہ کیاریاں، یہ اب یاد آتی ہیں، تو بہت شدت سے یاد آتی ہیں۔ اچانک سے ایک دم سے جھٹکا سا لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم اس جہاں پہ موجود ہیں یہاں کیوں ہیں، اپنا گھر کیوں نہیں ہے، اپنا گھر۔ تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں، جگہیں اہم ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ جگہیں جہاں آپ کے پیاروں، آپ کی اپنی یادیں اور آپ کے اپنے پیاروں سے منسلک بہت سی یادیں وابستہ ہوں۔ وہ جو اس دنیا میں نہیں رہے یا آپ سے پرے ہو گئے ہیں، ان سے وابستہ بہت سی منسلک یادیں وہاں جہاں ہوں، جہاں ان کے قدم پڑے ہوں، آپ کے پڑے ہوں، آپ نے بہت سی خیالات، خواہشات، بہت سی کامیابیاں دیکھی ہوں، ناکامیوں سے گزرے ہوں، پھر جہاں پہ آپ نے بہت سے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں، بہت سے مناظر آپ کے سامنے سے گزرے ہوں، بہت سی انسان کی زندگی میں تغیرات اور آپ کے ارد گرد آپ کے جو پیارے ہیں ان کی زندگیوں میں آئے ہوں۔
جہاں روز آنا جانا ہو، جو گھر ہو، کہیں پہ بھی جاتے تھے، کسی شہر میں، شہر سے باہر جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو یہ در و دیوار بہت دور سے جب موڑ موڑتے تھے تو ایک دم سکون آ جاتا تھا کہ گھر آ گیا، گھر آ گیا. تو وہ جو گھر آ گیا، وہ جو احساس ہے گھر کا، وہ ابھی بھی اسی سڑک سے، اسی گیٹ سے، اسی گھر سے منسوب ہے، منسلک ہے. یقیناً یہ بہت بہترین علاقہ تھا، کلوہ چوک کے پاس، نہر قریب، بہت ہی آئیڈیل لوکیشن تھی. لوکیشن یقیناً اہم ہوتی ہوگی، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جگہ کہ آپ کے پاس لان، یقیناً لان بہت بڑا تھا، اور لوکیشن وغیرہ. سب سے اہم بات کہ سکون، عافیت، اطمینان، جہاں انسان مل بیٹھ کے سکون سے خوشیاں بانٹ سکے اپنے پیاروں کے ساتھ، جہاں آپ کی یادیں بن سکیں، جہاں آپ بے چین رہیں، جستجو میں رہیں کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے، اور تکلیف میں رہیں. وہ جگہیں پھر آپ کے لیے عافیت میں نہیں رہتی. یقینی طور پہ ساتھ یہ جو گھر نظر آ رہا ہے براؤن کلر کا، اس گھر کے مکینوں نے بہت آزمائش میں ڈالا، تو لیکن ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. لاہور جیسے بڑے شہر میں یقیناً اتنا لون ہونا، لوگ کہتے تھے کہ جی یہ بڑی نعمت ہے، آپ بہت کفران نعمت کر رہے ہیں. لیکن زندگی میں کبھی کبھی آگے بڑھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. چھوڑ دینے پہ ملال نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے دیا، وہ جو یادیں ہیں، وہ جو ایک ان کے ساتھ منسلک جذباتی کیفیت ہے، اور جو وہ لوگ، وہ جو پیارے لوگ، وہ جہاں اسی گھاس پہ کرسیاں رکھ کے بیٹھتے تھے، یہیں ہم بارشوں کے منظر دیکھتے تھے، پکوڑے کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، وہ سارے سردیوں کی دھوپ سیکا کرتے تھے، وہ منظر، وہ سارے، وہ جو یادیں ہیں وہ نہ بھولیں گی. کم از کم میری زندگی کی آخری سانس تک یادداشت رہی تو نہیں بھولیں گی. اور ہمارے بچوں بھی یہیں پیدا ہوئے، پلے بڑے، ان کی بھی یہی سوچ ہے. تو ہم اس لیے عمارتوں کا شاندار ہونا، عالیشان ہونا، اور گاڑیاں کیسی ہیں اور گھر کیسا ہے اور یہ سب چیزیں اہم نہیں ہیں. اس اصل چیز جذباتی وابستگی ہوتی ہے. یہ لاہور شہر کی جو سڑکیں ہیں، یہ جو نہر اور ساری جو اس مارکیٹیں اور جن کی میں نے ذکر کیا پہلے بھی اسی ویڈیو میں، ان سے وابستہ، جن پہ کبھی پیدل چلا کرتے تھے، کبھی سائیکل پہ جایا کرتے تھے کالج یونیورسٹی، پھر پیدل بھی جاتے تھے اور ہر طریقے سے جاتے تھے. یہ چھترارے درختوں کے درمیان نہر پہ گزرتے ہوئے ہر طرح کے منظر دیکھے، سردیوں کی کوہریں دیکھی، اور گرمیوں میں مونسون کی بارشوں میں لمبی لمبی واکس کی، بغیر سوچے کہ سر سے لے کے پاؤں تک کپڑے جوتے سب گیلے ہو رہے ہیں، بارشوں میں دور دور تک سفر کرنا، وہ سب یہی میسر آیا. اونچے اونچے خواب دیکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے انوکھے انسان سمجھنا، جو بہت کچھ کر لے گا، کوئی 10-20 کتابیں لکھ لے گا، جو کیا کہتے ہیں شہرۂ آفاق بلندیوں پہ پہنچے گا، کبھی بہت بڑا میوزیشین بنے گا، کبھی بہت اپنے آپ کو بہترین استاد کے روپ میں دیکھا، کبھی کسی طریقے سے دیکھا. وہ سب خواب یہیں بنے کبھی، لیکن ہر خواب پورا نہیں ہوتا اور ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. پچھتاوا نہیں ہے، پریزنٹ مومنٹ میں جو موجود وقت ہو اس میں رہنا چاہیے. یہ بادل اس چھت کے اوپر سے جیسے نظر آتے تھے، یہ زندگی میں کبھی آئندہ نہیں، میری زندگی میں نہیں ملیں گے، اور لوگوں کی زندگی میں آئیں گے. میرے بچوں کو یقیناً اس سے انشاءاللہ بہتر منظر ملیں گے، لیکن یہ منظر میرے لیے کبھی بھولنے والا نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دوستو، کیا چیز آپ کے لیے اہم تھی اور کیوں اہم تھی؟ اس میں آپ کے انسانی جذبات، احساسات، آپ کے رشتے، آپ کے سب وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انسانی رشتے بنائے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا جو خوشی اور سکون، عافیت ہم دیکھی، وہ اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. بلڈنگ کی، پلاٹ کی، زمین کی قیمتیں لگ جاتی ہیں، گاڑیوں کی لگ جاتی ہیں، ہر ایک چیز بکتی ہے. وہ جذبات، احساسات، خیالات، ان کی، اور وہ جو ساری کیفیات جو انسان پہ وارد ہوئی ہوں، گزری ہوں، ان کی قیمت کون لگا سکا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا. اس لیے جو ہے ہم چاہے کوئی محلوں میں رہے، چاہے کوئی کچے گھرانوں میں رہے، جھونپڑیوں میں رہے، چاہے کوئی جس میں بھی رہے، اگر اس کے ساتھ اس کی یادیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، اس کو خوشی نہیں ہے، اس کے ساتھ منسلک اس کی جذباتی وابستگی نہیں ہے، تو پھر ہر چیز بے معنی ہے. اسی لیے ہم بہت سے لوگوں کو بہت بے حس دیکھتے ہیں جب وہ ان کی چیزیں ان کی زندگی سے نکلتی ہیں. اور کچھ لوگ ویسے بھی بہت زیادہ، میرے جیسے بہت جذباتی لوگ
جن کو کہ جہاں سرسبز درخت نظر آئے، پھل پھول نظر آئے، آسمان پہ ایک دم گنگناتے ہوئے کالے بادل، گھنے بادل نظر آئے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی نظر آئیں، اور پھولوں کی قطاریں نظر آئیں، روشیں نظر آئیں، بہترین بیلیں لٹکتی نظر آئیں، وہیں پہ ٹھٹک کے رک گئے اور دیکھنے لگ گئے، رشک بھی کیا اور بہت خوشی بھی کی، اور قدرت کے فطرت کے نظاروں پہ سبحان اللہ بھی بولا، اور اللہ کی شان بے شک۔ اور ہمارے یہاں سے جو تھوڑے سے جذباتی، تھوڑے سن کی شاعرانہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے مزاج کے مطابق چلتے ہیں۔ تو لیکن لاہور جیسا میرے بچپن میں تھا، جیسا میرے لڑکپن نوجوانی میں تھا، اب ویسا نہیں رہا۔ ہر طرف پولیوشن، گرد، ہر طرف چمک، ہر طرف روشنی، گاڑیوں کے انبار سڑکوں پہ، سڑکیں جتنی کھلی ہوتی جا رہی ہیں، جتنی زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں، انڈر پاسز، فلائی اوورس، اس کے اتنا ہی ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے، شور، ہنگامہ، مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو اصل علاقے تھے، رہائشی علاقے، جیسے جو گارڈن ٹاؤن کا علاقہ جہاں کا میں منظر دکھا رہا ہوں آپ کو، اور گلبرگ، مال ٹاؤن وغیرہ وغیرہ، سب علاقے کمرشل کر دیے سارے ارباب اختیار اقتدار نے۔ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں شہروں سے باہر نکل کے، جو کھیت کھلیان تھے، جو گاؤں تھے، جو کہ بہت ضروری تھے ہونا، جن کی وجہ سے ہمارا زرعی ملک تھا، ہمارا اپنا اناج تھا، اپنی سبزیاں پھل تھے، آج ہم ان کو درآمد کرتے پھر رہے ہیں اور اتنے مہنگے داموں میں لیتے ہیں، تو اس کی حد فاصل قائم نہیں کی گئی۔ لاہور شہر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب یہاں جدھر بھی جائیں گھٹن محسوس ہوتی ہے، کسی ایک کام کے لیے بھی نکلنا ہو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، چاہے وہ پٹرول کی قیمت کی وجہ سے، اور اس کی چاہے وہ آپ کا جو وقت اور جو آپ کو ذہنی کوفت آپ کو اٹھانی پڑتی ہے ٹریفک میں اور سگنلز میں، اور بہت زیادہ اس کے ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کی وجہ سے۔ تو اس لیے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اب گھر چھوٹ گیا، وہ سارے وہ چیزیں، وہ ساری جذبات جن سے وابستہ تھے وہ چھوٹ گئے، لاہور شہر کو بھی خیر بات کہہ دیا جائے۔ اس لیے نہیں کہ لاہور سے کوئی ناراضگی ہے، لاہور سے کیسے ناراض ہوا جا سکتا ہے، بس دل چاہتا ہے کسی چھوٹے سے قصبے، کسی گاؤں، کسی پہاڑی علاقے میں جا کے آباد ہو جائے جہاں سکون ہو، عافیت ہو، اور لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بڑے شہروں کے عادی ہوتے ہیں نہ وہ نہ ان کے بچے چھوٹے شہروں میں جا کے نہیں رہ سکتے۔ وہ جو ایک ذہن کی ایک پرداخت ہوئی ہوتی ہے، پرورش ہوئی ہوتی ہے، ایک نشو و نما ہوئی ہوتی ہے، وہ ان ساری لگژریز کی، ان سارے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس کی جانے انجانے میں عادی ہوتی ہے۔ اس لیے دل تو بہت چاہتا ہے کسی ویرانوں میں اور کوئی انجان رستوں پہ نکلا جائے، لیکن شاید ہماری زندگیوں میں یہ بھی ممکن نہ ہو۔ جیسے ہمارے بڑے اپنے گاؤں سے، اپنے دیہاتوں سے نکلے تھے تو اپنے ارادوں کو، بڑے ارادوں کو لے کے نکلے تھے اور ان کو پورا بھی کیا، لیکن کبھی واپسی کا رستہ نہ ملا ان کو، انہی شہروں کے ہو گئے۔ ہم بھی ایسے ہی رہیں گے، لیکن شاید کوئی پودھ، کوئی انسان بجائے اس سے کہ اس سے بھی بڑی چھلانگ لگائے اور بڑے ملکوں میں اور اس سے بھی زیادہ گھٹن زیادہ شہروں میں جا کے اس کی زندگی میں، ماڈرن زندگی میں جا کے مست ہونا چاہے، شاید کچھ لوگ قدرت فطرت کی طرف رخ کریں اور ان جگہوں کو آباد کریں، وہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں، تو یقیناً ایسے لوگ زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ مثبت اور بلند سوچ رکھتے ہیں۔ اس نوٹ پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔